بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قسط نمبر 12 پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام 632 سے لے کر 1923 تک کی سلسلہ وار ان قسطوں میں۔ تو دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ چلے آنے کا جب پیغام بھیجا تو ادھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو، جسے عموماً ابن زیاد اور کربلا کے قصائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو کوفہ روانہ کیا۔ اسے یہ ہدایت دی گئی کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور وہاں ابھرنے والی بغاوت کچل کر رکھ دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی یہ اعلان کر دیا جو یزید کا ساتھ دے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو اس کا ساتھ نہیں دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حرص اور جان کے خوف سے اس کی چال میں آنے والے کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ ابن زیاد کی فوج نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت پانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجا کہ کوفہ میں حالات بدل چکے ہیں اور انہیں اس طرف ہجرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت تک ابن زیاد کی افواج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے طرفداروں کے درمیان خط و خطابت کو ختم کر دیا۔ اس طرح دوسرا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پایا۔ کوفہ کی اصلی حالات سے بے خبر سن 680 میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرفداروں اور چاہنے والوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملی۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے قصاص لینے کا مطالبہ کیا اور یوں کوفہ کی جانب دوبارہ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے رفقا کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اب ان کے ساتھ چند جانسار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہی رہ گئے تھے، بقیہ ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حالات سے بے نیاز حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ آخرکار دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر عمرو بن سعد کی افواج نے ان کا راستہ روک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ عمرو بن سعد نے کوفہ میں ابن زیاد کو تمام حالات سے واقف کیا، لیکن ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یزید کی مکمل فرما برداری اور بیعت سے کم کسی بات پر راضی نہ ہوا۔ عمرو بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے سے ہچکچاتے ہوئے دیکھ کر ابن زیاد نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ شمر کو تقرر کیا۔ شمر ایک بد اخلاق اور ظالم شخص تھا۔ اس نے حسینی خیموں کا محاصرہ کر لیا اور پانی کی فراہمی بند کر دی۔ آخری معرکہ 10 محرم کو پیش آیا۔ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں محرم اور 10ویں تاریخ کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ آگے چل کر اسلامی تاریخ میں اس مہینہ اور دن نے انتہائی اہمیت حاصل کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے، اللہ کے سپاہی تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے جام نوش فرمایا تھا۔ وہ یزید کے ظلم اور بربریت کے طاقت کے سامنے کیسے جھکتے؟ انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کی صف بندی کی اور باطل کی طاقتوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ایک ساتھی دیوانہ وار فدا ہوتا گیا اور ان کے مبارک جسموں کو بد اندیش ٹکڑے کرتے گئے۔ آخرکار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کا سر قلم کر کے کوفہ بھیجا گیا، جہاں ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کی انتہائی ظالمانہ اور بدبختیانہ بے حرمتی کی اور کوفہ کی گلیوں میں نمائش کی۔ اس جنگ سے بچنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابلی کے عورتوں اور بچوں کے ان کے چاہنے والوں نے بحفاظت مدینہ واپس بھیج دیا۔ یہ المناک واقعہ 680 میں پیش آیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یاد کر کے ان کے مبارک جسم سے بہنے والے ایک ایک قطرہ خون کو یاد کر کر کے مسلمانوں نے جتنے آنسو بہائے ہیں، اتنے آنسو اسلامی تاریخ میں کسی اور شہید کے لیے نہیں بہائے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بے لوث جدوجہد اور اعلیٰ ترین قربانی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ صدیوں سے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر نسل در نسل لوگ اٹھتے رہے، انصاف کا جھنڈا بلند کرتے رہے، ظالم کے خلاف لڑتے رہے۔ کچھ مسلمانوں کے لیے یہ شہادت اسلام کا طریق ساز لمحہ ہے۔ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انصاف اور عقیدے کے لمبردار، دوسری طرف ظلم اور سیاسی دباؤ تھا۔ آپ بربریت کی تیز تلوار کے سامنے ایمان کا اٹل پہاڑ بن کے کھڑے رہے۔ قرآن کا درس ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن اسے آزاد صرف اور صرف اس ذات واحد کے سامنے سر جھکانا ہے جو تنہا اور یکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زندہ اور تابندہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں اور مردوں کو ایک امانت کے طور پر آزادی عطا کی ہے۔ اس آزادی کو کسی فنا ہونے والے ظالم کے سامنے قربان نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا نے جد و جہد کو نئے معنی دیے۔ انتہائی نامساز حالات میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرے۔ اس باقی رہنے والی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس اعلیٰ ترین جد و جہد کی راہ میں دنیاوی عیش آرام اور تحفظ کو ترجیح دینا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس جد و جہد کی راہ سے انتہائی نامساز حالات میں بھی منہ نہ موڑا۔ حالانکہ ان کے وہی ساتھی جنہوں نے ان کا ساتھ نبھایا کا وعدہ کیا تھا، وہ سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے، لیکن انتہائی سنگین اور خطرناک حالات میں انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تاریخ اس انتہائی حسد اور ظلم ہوتی ہے، ہمیشہ سے وہ قربانی مانگتی رہی ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ تاریخ ایمان کے متوالوں سے اللہ ترین قربانیاں حاصل کرتی رہی ہے تاکہ ایمان کی حرارت بار بار تازہ ہوتی رہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کو قربانی کی اس راہ میں ابدیت حاصل ہو گئی۔ حالانکہ ظاہری تلوار کے جیت ہوئی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ باطنی طور پر ایمان کو ابدی حاصل ہوگی۔ کربلا سے پہلے یعنی علی ایک مذہبی تاریخ تھی۔ کربلا کے بعد یہ تاریخ مذہب کے ساتھ ساتھ سیاسی رنگ میں بھی ڈوب گئی، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کربلا کی یہ گونج بار بار سنائی دیتی ہے، اور ایک فعال تاریخ کی شکل میں نہ صرف تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ہے، بلکہ آج اس دور میں بھی ایک مخصوص رخ کی طرف اس کا بہاؤ جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ عظیم سانحہ ہے، اور اس کے اثرات اس قدر زیادہ تھے کہ خود یزید نے بھی آگے چل کر اس المناک واقعے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، جب یزید کو کربلا کے غمگین واقعات کا علم ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑا اور ابن زیاد کی زیادتی پر لعنت بھیجنے لگا۔ لیکن جب ہم یزید کے کل حالات اور اس کے کرتوتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ صاف احساس ہونا چاہیے کہ یہ آنسو صرف اور صرف مگرمچھ کے آنسو تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، حضرت عمر اور اس کے بعد اسلام اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ یہ ایک ازلی وادی فلسفہ حیات ہے۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ اولین مذہب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا۔ یہی وہ مذہب ہے جو سب سے پہلے تخلیق کیا جانے والا انسانی یعنی آدم اور حوا پر نازل ہوا۔ اس کی توثیق تمام پیغمبروں نے بشمول حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک چیلنج پیش کرتا ہے کہ وہ ایسے سماج اور معاشرہ کی تشکیل دے جس میں معروف احکام آگے بڑھے اور منکر احکام ختم ہو جائے۔ انسان کی آپسی روابط معاملات کو اسی معیار سے جانچا جائے۔ اسی اعلیٰ اور رفع معیار سے اسلامی تاریخ عبارت ہے۔ اسی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس راہ میں آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جو جد و جہد ہوتی رہی، جو کوشش جاری اور ساری رہی ہے، یہی اسلامی تاریخ کا اصل حصہ ہے۔ یہ جد و جہد جاری تھی اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ کوششیں، یہ جد و جہد ازلی اور ابدی ہے۔ صدیوں سے مسلمان اسی سرچشمہ یاد کو پانے کے لیے سرگرداں رہے، جہد مسلسل کرتے رہے، اور یہ وہ چشمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں کو بھی سیراب ہونے کی دعوت دی۔ جو کچھ بھی بگاڑ دی یا
کرپشن اور فسادات وقت کے ساتھ ابھرتا ہے، اس کو مسلمانوں نے بار بار للکارا، اس کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ سے ایمان اور صحیح عقیدہ کی تجدید کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ اسی طرح حیاء اسلام کی یہی طریقے اور معیار ہے جس کے ذریعے تاریخ کے آنے والے واقعات کو ناپا جا سکتا ہے۔ یہی وہ پیمانہ ہے جو اسلامی تاریخ کا اہم ترین معیار ہے جس کے ذریعے ہم ان واقعات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں تاریخ میں عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسے اولین امیر ہیں جنہوں نے ٹھیک خلفائے راشدین کی طرح احیاء اسلام کی کوشش کی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت کا کردار بدل دیا گیا، خاندانی حکومت نافذ کر دی گئی، بنو امیہ کا بگاڑ کربلا میں اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ بنو امیہ نے عالیشان محل تعمیر کیے، اپنے اطراف اور کناف نوکروں اور کنیزوں کی فوج رکھ لی، بڑی بڑی جائیدادیں بنائی، بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھ لیا، بادشاہوں شہزادوں کی طرح شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کی دولت اور ان کے کردار کی جوابدہی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عوام الناس کو ریاست کے معاملے میں حصہ لینے اور کچھ کہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ خلیفہ کا نہ تو انتخاب ہوتا تھا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی سوال کیا جا سکتا تھا۔ عوام کا بس یہی کام تھا کہ وہ اس طاقتور شخص کے سامنے سر اطاعت خم کرتے رہیں، ٹیکس ادا کرتے رہیں اور فوج میں کام کرتے رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخی اتفاق سے امیر بنے۔ اموی امیر سلیمان 714 سے 717 تک جب قریب المرگ ہوئے تو کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے فرزندوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ نامزد کرے، بلکہ باہر کے فرد کو جانشین کی حیثیت سے نامزد کرے۔ اس طرح وہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے گا۔ اسی وجہ سے اس نے ایک وصیت لکھوائی جس کے تحت اپنے ایک دور کے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کیا۔ ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو تخت کا وارث قرار دیا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک تجربہ کار اور بااخلاق شخص تھے۔ انہیں مصر اور مدینہ کی گورنری کی حیثیت سے حکومت کا 22 سالہ تجربہ حاصل تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت اس دور کے مشہور عالم صالح بن کیسان نے کی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز ایک نمود و نمائش پسند، فیشن زدہ اور عطر کے دلدادہ نوجوان تھے، لیکن جب انہوں نے خلافت کی ذمہ داری قبول کر لی، جتنے بھی اموی امیر ہوئے ان سب سے زیادہ خدا ترس لائق اور دور اندیش اور ذمہ دار امیر ثابت ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے قوم کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی عمارت کی مکمل اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں کی وہ انقلابی نظریات جنہوں نے قوم کی ہیبت ہی بدل دی، اس پر ایک بار پھر قوم کو چلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آپ سے اس کی ابتدا کی، خود کو ایک اچھی مثال میں ڈالنے پر توجہ مبذول کی۔ خلیفہ نامزد کیے جانے کی خبر جب ان تک پہنچی تو انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، یہ ذمہ داری مجھ پر میری اپنی مرضی کے خلاف اور آپ سے مشورے کے بغیر لا دی گئی ہے۔ اگر آپ کسی اور کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو میں فوراً اس ذمہ داری سے سرفروش ہو جاتا ہوں اور آپ کے اس فیصلے کا ساتھ دیتا ہوں۔ ایسی باتیں عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوئی۔ متفقہ طور پر عوام نے انہیں منتخب کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عیش و آرام کی زندگی تہج کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کی طرح انتہائی درویشانہ زندگی کو اپنا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اولین اور درویشوں اور صوفیوں میں ایک حیثیت سے مشہور ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ کی عوامی زندگی کو چھوڑ کر صدر مقام سے کچھ دور پر ایک تنہائی کے مقام میں ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر رہنے لگے تھے۔ اسی مثال کو اپناتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی شاہانہ زندگی اور شہزادگی کی تمام عیش و آرام کو چیزیں کو لات مار دی۔ نوکر، غلام، کنیزے، گھوڑے، محل، سونے کا لباس، بڑی بڑی جائیداد، سب کچھ بیت المال میں داخل کر دیا۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو، جس میں ان کی اپنی بیوی بھی شامل ہے، یہ حکم دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ فدق کا باغ اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔
हुजूरों का ये बाग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मलकियत थी। हजरत फातिमा ज़हरा बिन्त रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वरासत में इस बाग को मांगा था, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहते हुए कि पैगंबर की वरासत तमाम कौम की अमानत होती है, बीबी फातिमा को देने से इनकार कर दिया था। हजरत फातिमा ज़हरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इस बाग पर अपना हक जताया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बाग को देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ये बाग हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की दूर तक बैतुल माल का ही हिस्सा बना रहा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद बनु अमिया ने इस अराजी को अपनी जाती जायदाद में तब्दील कर लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस बाग को फिर बैतुल माल में दाखिल किया और कहा कि ये तमाम कौम की अमानत है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।